نقوی صاحب اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے کوئی ملک چاند پر ہی کیوں نہ چلا جائے، اگر وہ سفارتی آداب، عالمی قوانین، بین الاقوامی طور طریقوں سے واقف نہیں ہے تو اس کا جو طرز عمل ہے اور جو بدماشی ہے وہ جگ ہسائی کا سبب بنتی ہے. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، آپ درست کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ بھارت کا جو ڈھکا ہوا چھپا ہوا چہرہ پہلے رہا ہے کہ وہ جو حرکتیں کرتا ہوتا ہے مختلف ممالک میں بیرون ملک، پاکستان میں خاص طور پہ بھارت کے تشدد والے گروہوں سے میں ملوث ہونا، یہاں پہ اپنا ایک جاسوس بھیجنا کلبھشن یادو، اور یہاں پہ اور ہر قسم کی تخریب کاری اور دہشت گردی کو فروغ دینا، یہ سب باتیں کسی کو نہیں پتا. دنیا میں اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ باتیں نمایاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جب EU ڈس انفو لیب کا انکشاف ہوا تو اس سے پتا چلا کہ بھارت بہت سے ممالک میں تھنک ٹینکس قائم کیے ہوئے ہیں، نیوز ایجنسیز قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہ سب جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. تو یہ جو بھارت کا یہ جو چہرہ ہے، یہ جو رخ ہے، وہ اب سامنے آ گیا ہے، عیاں ہو گیا ہے، ایکسپوز ہو گیا ہے، اور اس سے بھارت کو سخت پریشانی ہے. آئی تھنک اس کے وجہ سے میرا خیال ہے خاص طور پہ دیکھیے، خاص طور پہ کینیڈا جو کہ ایک مغربی ممالک میں ایک بہت اہم ملک ہے، دوسرے یہ G7 میں ہے، یہ G20 میں ہے، یہ بڑے بڑے اقتصادی گروپس میں ہے. اس سے جب بھارت نے اس کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے کہ اس کے ایک شہری کو وہاں قتل کروا دیا ہے، تو اس وجہ سے بھارت کے اوپر ایک پہلی بار تہمت آ رہی ہے. امریکہ نے کنسرن ایکسپریس کیا ہے، آسٹریلیا نے اب پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ بھارت نے ایسی حرکت کی کیسے. اچھا، اور جو ثبوت ہے وہ بہت مصدقہ ثبوت ہے، اس لیے کہ جو ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں امریکہ کی، برطانیہ کی، فرانس کی، وہ کینیڈا کی انٹیلیجنس ایجنسی سے اپنی انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں، وہ سب مل کر انفارمیشن کو پول کرتے ہیں. تو اس انفارمیشن کے تحت یہ پتا لگا ہے کہ بھارت کے ایجنٹس نے جو ہردیپ سنگھ نجار ہے اس کو قتل کروایا ہے کینیڈا میں کھلے دن کے ماحول میں. تو یہ ایک جارحانہ اور ایک مجرمانہ حرکت ہے. It's a violation of the territorial integrity of a very major western country. تو یہ چیز جو ہے یہ آج پہلی بار سامنے آئی ہے. نقوی صاحب، یہ جو سیکولر انڈیا یہ کہتے ہیں، سیکولر انڈیا کا جھوٹ مسلسل پکڑا جا رہا ہے. مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی مائنورٹی وہاں پہ محفوظ تصور خود کو نہیں کرتی، بلکہ جہاں ان کا جو جات پات کا کانسیپٹ ہے کہ نچلی جات، اونچی جات، جیسے کہ ہندو دلت جو ان کی جات ہے، وہاں پر بھارت کی سرزمین کتنی تنگ ہے یہ سب کو نظر آتا ہے. دن ہم یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستانی سنا ہے وہ جتنے مظالم ڈھا رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے جو واقعات ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، یہ مسٹر ٹروڈو صاحب نے بھی جس طرح بات کی وہاں پر بھی جو انہوں نے اپنے سکھ رہنما کے ساتھ کیا کینیڈا میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر، خالستان سمیت تمام جو اقلیتوں کو علیحدہ ریاستوں کی صورت میں ان کا حق دیا جائے؟ یعنی جو کشمیر کا مسئلہ ہے اتنا پرانا، وہ بھی اب مزید ہائی لائٹ ہو. دیکھیے، آپ نے سیکولر انڈیا کی بات کی. سیکولر انڈیا مر چکا ہے، اٹس ڈیڈ، اٹس گون. سو کالڈ سیکولر انڈیا کہ وہ کہلواتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے، پریکٹیکلی زیرو ہے، صفر ہے، انڈر ہے. اس زمانے میں ایک فساد رکھا ہوا تھا اور وہ اب ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے کہ بی جے پی کی ہندوتوا پالیسی، بی جے پی کی جو رویہ اپنے اقلیتوں کے ساتھ
مقبوضہ کشمیر میں جو بی جے پی کی جو لیجسلیشن آرٹیکلز انہوں نے وہ کر دیے ریووک. تو یہ سارے اسٹیپس ایسے ہیں جو کہ ایک گروہ ایک کمیونٹی کو برتری دینا اور باقی سب کو نیچا دکھانا وہ واضح ہو رہا ہے. ہر جگہ عام طور پہ اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے, جیسے کہ سارے دنیا کے اخبار, نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, لمونڈ ان فرانس, گارجین, دی ٹائمز آف لنڈن, اینڈ ایون جاپان میں آسائی شمبون, جرمنی میں دی ویلٹ. یہ سب اخبار اب بھارت کی جو اس طرح کی پالیسیز ہیں, جو ایکشنز ہیں, ان کو واضح طور پہ کور کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. اچھا, ابھی میں ایک پوائنٹ لانا چاہتا ہوں جو کہ آپ اس کا ذرا نوٹ لیں, کہ اس وقت ہمارے لیے یہ ایک بہت اپورچون مومنٹ جس کو کہتے ہیں, ایک صحیح موقع ہے کہ ہمارا نگراں وزیر اعظم یو این گیا ہوا ہے. یو این کی تقریر میں اس کا ذکر ہونا چاہیے, بلکہ بھارت کی سخت مذمت ہونی چاہیے کہ کینیڈا میں ایک کینیڈین شہری کو انہوں نے قتل کروایا ہے. اسی طرح جتنے بھی یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں یہ اپنا ڈوسیے بھی لے جانا چاہیے, اور بھارت کا یہ جو لیٹسٹ اس کی جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ہمیں تو بڑا صحیح موقع دیا, یہ صحیح وقت ہے جبکہ ہم جا کے اس چیز کا پوری طرح پرچار کریں اور اس کو ایکسپلائٹ کریں, کیونکہ بھارت ایکسپوز ہو جائے. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم بھارت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, بھارت ایکسپوز ہو تو وہ پھر ایک ہاں بھارت کی اصلیت بتانا چاہتے ہیں, بھارت کی جو اصلیت ہے جو کہ آلریڈی بھی ایکسپوز ہو رہا ہے, مزید بتانا چاہتے ہیں. بالکل, ہاں, یہ انصاف کا تقاضا ہے. بالکل. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.